بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. وقال الله تعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين. وقال النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم: لقد أوذيت بالله ما لم يؤذ أحد، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. وقال النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم في رواية آخر: أنا النذير العريان، إني أنا نذير لكم بين يدي الساعة. يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، حاضرین دین، نوجوانان ملت اور میرے دینی و ایمانی بھائیوں، چند جمعوں سے آپ کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور پاکیزہ سیرت سنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. جس مقام تک ہم پہنچے ہیں، نبوت کے ابتدائی 40 سالہ دور کو جو ہم نے تقریباً 10 جمعوں میں جو سنا ہے، اب یہاں سے اس سے آگے بڑھنا ہے اور یہیں سے دعوت اسلام کے اصل دور کا آغاز ہوتا ہے. اور اب تک کی جو حیات طیبہ بیان کی گئی، اس حیات طیبہ میں واقعات زیادہ تھے، پیغامات کم تھے. لیکن یہاں پر اب یہاں سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک واقعے میں، ایک ایک قول میں، ایک ایک عمل میں ہزاروں پیغامات ہیں اور ہزاروں امت کے لیے ایسی چیزیں ہیں جن کو مان کر، جن کو سن کر اور جن کے طریقے کے مطابق چل کر اپنی امت مسلمہ اپنی دنیا کو بھی اور اپنی آخرت کو بھی سنوار سکتی ہے. میں بات شروع کرنے سے قبل تمام حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ دعوت کے اس اہم ترین موڑ پر جہاں تک ہماری گفتگو آئی ہے، یہاں سے آپ لوگ انتہائی سنجیدگی کے ساتھ اس پیغام کو سنیں اور انتہائی سنجیدگی کے ساتھ تاریخ کے اس حصے کو اپنے سینے سے لگائیں. نوجوان طبقے سے گزارش کر رہا ہوں
کہ یہ سنی سنائی بات سننا ہے، ختم کر دینا ہے، یہاں بیٹھے رہیں جمعے کے دن، پھر احساس ہو، پھر آئندہ جمعے ہی ہمیں اس بات کا احساس ہو کہ یہاں جانا ہے، خطیب صاحب کے پاس کچھ سننا ہے، اس طرح کا ہمارا حصہ نہ ہو، بلکہ جمعے میں آنے کا مقصد ہمارے لیے روحانی غذا حاصل کرنا ہو۔ آئندہ جمعے تک کا مقصد روحانی غذا، جس طرح انسان ایک دن کا کھانا صبح ناشتہ کرتا ہے تاکہ صبح میں صحت قوت کے ساتھ کام کرے، دوپہر کا کھانا کھاتا ہے، پھر رات کا کھانا کھاتا ہے، اسی طرح سے جمعے میں آپ حضرات یہاں پر تشریف لا رہے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ یہ ہماری روح کی غذا ہے۔ جس طرح کھانا ہمارے جسم کی غذا ہے، اسی طرح یہ قرآن، یہ حدیث، یہ پیغام، یہ سیرت اور یہ آپ کی حیات طیبہ ہماری روح کی غذا ہونا چاہیے۔ ان سے ہم اپنی روح کو سنوارنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ میں اپنی گزارشات جو آپ کے سامنے کر رہا ہوں، صرف آپ اسے اپنے آپ تک محدود نہ رکھیں، بلکہ آپ اسے لکھیں، اس کو سمجھیں، الگ سے پڑھیں، آپ کو جو زبان آتی ہے اس زبان میں پڑھیں۔ اس دور کی سب سے بڑی ضرورت ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھا جائے، آپ کے پیغام کو پڑھا جائے، آپ کے طریقوں کو پڑھا جائے اور ان طریقوں کے مطابق اپنی زندگی کو بہتر کیا جائے۔ حضور کے طریقوں میں ہی کامیابی ممکن ہے۔ اگر کوئی حضور کے طریقے سے ہٹ کر اپنی زندگی کو کامیاب و کامران کرنا چاہتا ہے، اپنی زندگی کو آگے بڑھانا چاہتا ہے، تو یہ ناممکن ہے، یہ ہونے والا نہیں ہے۔ الغرض، بات شروع کرنے سے قبل میں یہاں تک ہم جو پہنچے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کا آغاز ہو چکا ہے، آپ پر وحی کا آغاز ہو چکا ہے۔ پہلی وحی بھی آ چکی ہے اور اس کے بعد دوسری وحی میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کو اپنی اصل حالت اور کیفیت میں دیکھا تھا، اور اس کے بعد جو آیت کریمہ نازل ہوئی تھی، وہ ہیبت، وہ خشیت، وہ خوف جو حضرت جبریل وادی بطن میں آسمان اور زمین کے درمیان ٹھہرے ہوئے ہیں، 500 پروں کے ساتھ اپنی اصل حالت میں وہ پکار رہے ہیں، یا محمد یا محمد یا محمد۔ حضور آگے دیکھ رہے ہیں، دائیں دیکھ رہے ہیں، بائیں دیکھ رہے ہیں، پیچھے دیکھ رہے ہیں، کہیں کوئی نظر نہیں آتا۔ حضور آگے بڑھ رہے ہیں، پھر آواز آتی ہے یا محمد، پھر حضور آگے دیکھتے ہیں لیکن کوئی نظر نہیں آتا، پھر تیسری مرتبہ آواز آتی ہے تو حضور اور چونک جاتے ہیں، اور ایک قسم کی ایک عجیب طرح کی آواز ہوتی ہے، ایک رعبدار آواز ہوتی تھی، جس سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وحشت اور وحی کے جو آثار ہوتے ہیں وہ عجیب طرح کے، کیونکہ انتظار چل رہا تھا، 3 سال تک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے وحی نہیں آئی تھی، فترت وحی کا زمانہ ہو چکا تھا، ایک مرتبہ وحی آئی، پھر انقطاع وحی 3 سال تک رہی۔ یہ 3 سال کے بعد پہلی مرتبہ جو وحی کا دوسرا دور شروع ہو رہا ہے، اس وقت میں یہ واقعہ پیش آ رہا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بے چینی کی کیفیت میں پہلے سے مبتلا ہی تھے، جب یہ آواز آنے لگی آپ کی بے چینی اور بڑھ گئی۔ آسمان پہ نظر اٹھا کے دیکھتے ہیں تو ایک بڑا قسم کا فرشتہ ہے، 500 پر ہیں، جس کا ایک پر حدیث میں روایت بیان کی گئی ہے، ایک پر اگر وہ دنیا کے آدھے حصے پر ڈال جائے تو پوری دنیا ڈوب جائے گی، اور دوسرے پر میں پوری دنیا سما جائے گی، 2 پروں میں اس کی پوری دنیا سما جاتی ہے۔ تو سوچئے جس کے 500 پر ہیں وہ کس قدر اللہ کی عظیم مخلوق ہوگی، کس قدر اللہ کا وہ عظیم، اللہ رب العزت کی عظیم مخلوق ہوگی۔ یہ آواز آ رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس آواز کی وحشت اور جبریل امین کو اصلی حالت میں دیکھنے کی وجہ سے واپس اپنے گھر میں آئے، دوڑے دوڑے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں پہنچ رہے ہیں، اور پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کہہ رہے ہیں، زملونی زملونی دثرونی دثرونی، مجھے چادر اڑا دیجئے، مجھے چادر اڑا دیجئے، مجھے چادر اڑا دیجئے۔ عجیب قسم کی وحشت ہے، عجیب قسم کی بے چینی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، دثرونی دثرونی زملونی زملونی۔ آیات کریمہ کا نزول ہوتا ہے، یا ایھا المدثر، اے چادر کو اوڑھنے والے، یا ایھا المدثر، اے چادر کو اوڑھنے والے، قم
فانذر کھڑے ہو جائیے، لوگوں کو ڈرائیے، وربک فکبر اپنے رب کی کبریائی بیان کیجئے، وثیابک فطہر اپنے کپڑوں کو، اپنے جسم کو پاک و صاف رکھیے، والرجز فہجر اور بتوں کے اس ماحول سے پوری امت کو پاک کیجئے، ولا تمنن تستکثر اور کوئی بھی کام اس غرض سے نہ کیجئے کہ آپ اس سے اپنے مال میں اضافہ کیجئے، اپنے مال میں اضافہ کریں یہ مقصد نہ ہو، ولربک فاصبر اور دعوت دین کے مراحل میں جو کوئی بھی پریشانی آئے آپ اس پریشانی کو برداشت کیجئے، آپ اس پریشانی پر صبر کیجئے۔ یہ آیات دوسری وحی کے موقع پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پیغام کو سن کر پھر اپنے دوستوں میں تبلیغ شروع کر دیتے ہیں۔ دعوت کے اس دوسرے دور میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تر 4 لوگوں نے پہلے اسلام قبول کیا تھا۔ بچوں میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور بڑوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، عورتوں میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ 4 افراد تھے جو سب سے پہلے اسلام نے انہوں نے قبول کیا تھا۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے کوششوں کی وجہ سے بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول کیا، بلکہ ایسے صحابہ نے اسلام قبول کیا جن کو اس دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی، جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ اسی میں حضرت عثمان بن عفان ہیں، اسی میں حضرت سعید بن زید ہیں، اسی میں حضرت زبیر بن العوام ہیں، اسی میں حضرت ابو عبیدہ بن الجراح ہیں، اسی میں حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں، اسی میں حضرت ابو ذر غفاری ہیں، اسی میں حضرت ارقم بن ارقم ہیں، اسی میں دیگر اور بھی بڑے بڑے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا ایک مختصر سا قافلہ تیار ہوتا ہے۔ دعوت کے پہلی وحی کے آغاز کے بعد چند لوگوں پر مشتمل ایک قافلہ تیار ہوتا ہے، ایک جماعت تیار ہوتی ہے، اور وہ حضرت ارقم بن ابی الارقم رضی اللہ عنہ کے مقام پر وہ دعوت کا پہلا مرکز قائم ہوتا ہے۔ وہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نشست ہوا کرتی تھی، وہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھا کرتے تھے آپ کے ساتھ مختصر طور پر۔ ابھی دعوت کا کام ایک دم آہستہ طریقے پر، ابھی طریقہ تبلیغ بالکل پوشیدہ ہے، آہستہ آہستہ طریقے پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس پیغام کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی محنت سے تقریباً 10-15 عظیم المرتبت صحابہ کرام اسلام لا چکے ہیں۔ حضرت ابو الارقم کے مکان پر دعوت کا آغاز ہو چکا ہے، جس کا نام دار ارقم تاریخ کی کتابوں میں لکھا جاتا ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں دار ارقم کی بڑی فضیلت واقع ہوئی ہے، اور اس جگہ کو پوری تاریخ اسلام نے سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقف کیا گیا تھا۔ یہ 3 سال کا وہی زمانہ، پھر اس کے بعد حضور نے اپنے دعوت کے پیغام کو اور بڑھایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ شعراء کی آیت کریمہ نازل فرمائی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ آپ اپنے رشتہ داروں کو قیامت کے دن سے ڈرائیے، آپ اپنے خاندان والوں کو قیامت کے دن سے ڈرائیے، اور جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے لیے آپ اپنے بازوؤں کو بچھا دیجئے، اور ان کے لیے آپ اپنے بازوؤں کو بچھا کر ان کا استقبال کیجئے۔ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تک دوسری وحی اللہ رب العزت نے آغاز دعوت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی۔ اب یہ کام آگے بڑھا جا رہا تھا، دعوت کا ایک کام شروع کیا جا رہا تھا، انقلاب زمانے میں لانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ ہزاروں سال سے جو بتوں کی پرستش کی جا رہی تھی ان کا خاتمہ کرنا مقصود تھا۔ ایک وہ دور، ایک تاریخ ترین دور شروع ہونے جا رہا تھا، ایک نیا موڑ شروع ہونے جا رہا تھا۔ ایسے وقت میں یہ آیت کریمہ نازل ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رفقائے کار کو حضرت ابو طالب کے مکان پر بلاتے ہیں اور کھانے کی دعوت دیتے ہیں، لوگوں کو جمع کرتے ہیں، پھر لوگوں سے کہتے ہیں، حضرت عباس ابن عبد المطلب سے کہتے ہیں، اے میرے چچا جان، حضرت صفیہ سے کہتے ہیں، یہ میری صفیہ، اے میری پھوپھی جان، اور پھر آپ اپنے پورے رشتہ داروں سے کہتے ہیں، ابو طالب سے کہتے ہیں، دیگر اور حضرت عبداللہ ابن عباس سے کہتے ہیں، حضرت عباس سے کہتے ہیں، دیگر پورے خاندان والوں کو جوڑ کر، پورے قریش کو جوڑ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت علی، وہی کم سنی کا زمانہ چل رہا تھا، حضرت علی کہتے ہیں،
مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے، لیکن میں آپ کے صداقت کی قسمیں کھاتا ہوں، لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ آپ کو صادق کہتے ہیں، لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ آپ کو سچا کہتے ہیں، آپ کو امانت دار کہتے ہیں، اس لیے آپ جو بات کہیں گے وہ میں اس کو تسلیم کروں گا، وہ میری آخری بات ہوگی۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ اس دور میں اسلام لاتے ہیں۔ دعوت کے اس دور میں یہاں پر جب یہاں دعوت کا پہلے مکان پر جب قیام ہوتا ہے، اس وقت میں ابو لہب مذاق اڑا کر یہ کہہ دیتا ہے، کیا تم اسی غرض سے ہم کو جمع کیے تھے؟ ہنسی اڑا کر اس مجلس کو برخاست کر دیتا ہے۔ کوئی نتیجہ وہاں پہ نہیں آتا، کوئی وہاں پر مسلمان نہیں ہوتا۔ پھر دوسرے مرتبہ پھر مکان پہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سب کو بلاتے ہیں، دعوت کرتے ہیں، پھر اس کے بعد پھر پیغام پہنچانا چاہتے ہیں۔ ابو لہب پھر بھی ایک کام سے ان کو باہر لے جاتا ہے، اور اس وقت بھی دعوت کا وہ جو موقع تھا اس وقت بھی اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت تیسری آیت کریمہ نازل فرماتے ہیں، فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین انا کفیناک المستہزئین۔ ان لوگوں کی پرواہ نہ کیجیے، فاصدع بما تؤمر، جو کام آپ کو دیا گیا ہے، جو حکم آپ کو دیا گیا ہے اس کو کیجیے، واعرض عن المشرکین، مشرکوں سے بے پرواہ ہو جائیے، مشرکوں کا کوئی خوف میں مبتلا نہ ہوئیے۔ انا کفیناک المستہزئین، جو لوگ آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں، جو لوگ آپ کو تکلیف دے رہے ہیں، ہم ان کے لیے کافی ہیں، آپ اپنا کام کیجئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد کوہ صفا پر چڑھتے ہیں، وہاں کہہ کر لوگوں میں آواز دیتے ہیں، یا صباحا یا صباحا یا صباحا۔ یہ ایک جنگ کا اعلان تھا۔ جب کوئی پہاڑ پر چڑھ کر یا صباحا کہتا تو لوگ اس لیے منتظر ہو جاتے کہ یہ جنگ کا الارم تھا۔ جیسے ہی کبھی سخت الارم ہم لگاتے ہیں کسی خاص کام کے لیے، کسی اہم میٹنگ میں جانا ہے، تو اس وقت ہمیں یاد نہ ہو اور الارم بجے تو کس قدر بدن میں ہماری جھرجھری سی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس وقت میں قریش مکہ کے درمیان یہ نعرہ سن کر، وہ بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سن کر، پورے کا پورا قافلہ مکہ وہ قریش کے اس دامن میں کوہ صفا پر جمع ہو گیا۔ پورا کا پورا صفا کی پہاڑیوں پر پورا کا پورا قریش موجود ہے، سارے کے سارے لوگ جمع ہو جائے۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا، کیا تم مجھے امین امانت دار سمجھتے ہو؟ لوگوں نے بیک زبان کہا، ہاں ہم آپ کی امانت کی قسم کھا سکتے ہیں۔ پھر حضور نے سوال کیا، کیا تم مجھے سچا سمجھتے ہو؟ تو لوگوں نے کہا، ہم نے آپ کی زبان سے کبھی جھوٹ بات آپ کی زبان سے ہم تک نہیں پہنچی، لہذا آپ سے زیادہ سچا پورے مکے میں کوئی نہیں ہے، آپ سے زیادہ امانت دار پورے مکے میں کوئی نہیں ہے۔ اگر لوگ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس صفا کی پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے، کیونکہ میں اونچی مقام پر کھڑا ہوا ہوں، تم صفا کے پہاڑ کے نیچے ہو، میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک لشکر ہے جو تم پہ حملہ کرنا چاہتا ہے، کیا تم میری بات کو مانو گے؟ کیا تم اس کے بعد جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ گے؟ تو لوگوں نے کہا، کیوں نہیں، آپ جو حکم دیں گے ہم اس کے لیے تیار ہو جائیں گے، آپ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے، آپ کبھی دھوکہ دہی نہیں کر سکتے۔ اس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ببانگ دوحل اعلان کیا، ببانگ دوحل دعوت و تبلیغ کا پہلا اعلان اللہ رب العزت نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کر فرمایا۔ تاریخ کی کتابوں میں وہ گرجدار الفاظ لکھے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا النذیر العریان، انا النذیر العریان، میں بلا شبہ تم کو ڈرانے کے لیے آیا ہوں، انی انا نذیر لکم بین یدی الساعہ، میں تم کو قیامت کے دن سے ڈرانے کے لیے آیا ہوں۔ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو یہ کہہ دو کہ اللہ ایک ہیں، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ ان ہزاروں معبودوں کو جن کو تم سجدہ کرتے ہو ان کو چھوڑ دو، اور اللہ کے، ایک اللہ کے جو سب کا خالق ہے، جو سب کا مالک ہے، جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، جس نے شمس و قمر کو پیدا کیا، جس نے شجر و حجر کو پیدا کیا، جس نے انسان اور جن کو پیدا کیا، جس نے کائنات کی ہر چیز کو پیدا کیا ہے، اس معبود کی عبادت کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ہزاروں
معبودان باطلا کو چھوڑ کر آپ اس معبود کے لیے اور اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ سننا تھا کہ قریش میں جو مذہبی عصبیت تھی، وہ بتوں کو لے کر جس قدر وہ سیریس تھے، ان کے اندر جوش انتقام اب بھڑک گیا۔ وہ لوگ جو آپ کو صادق کہا کرتے تھے، وہ لوگ جو آپ کو امانت دار کہا کرتے تھے، اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعوت ان کو ایک منٹ کے لیے بھانے نہیں لگی۔ اب یہاں سے حضور پر مظالم، تکالیف اور صبر کا انتہائی آخری تباہ کن مرحلہ پیش آتا ہے۔ یہاں سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر مظالم کی ایک المناک تاریخ شروع ہوتی ہے، جو ایک دم بیان سے باہر ہے کہ کائنات کے ترجار، امام الانبیاء والمرسلین، سید الانبیاء والاتقیاء، وہ جن کی وجہ سے اس کائنات کو سجایا گیا، ان کے اوپر اس قدر مظالم، اس قدر اذیتیں، اس قدر سختیاں کہ اللہ رب العزت کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی اوذیت فی اللہ ما لم یؤذ احد، کہ مجھے اللہ کے راستے میں جس قدر تکلیفیں دی گئی ہے، شاید پوری انسانیت میں، پورے عالم میں، پوری روئے زمین پر کسی کو تکلیف نہیں دی گئی ہے۔ پوری اللہ کے دین کے خاطر جس قدر مجھے تکلیفیں دی گئی ہے، نہ کسی نبی کو تکلیف دی گئی ہے، نہ کسی ولی کو تکلیف دی گئی ہے، نہ کسی اور کو تکلیف دی گئی ہے سوائے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے۔ پھر اس کے بعد جب آپ نے یہ دعوت پیش کر دی، ابو لہب کہنے لگا تبا لک یا محمد، اے محمد تو ہلاک ہو، تو برباد ہو، الہذا جمعتنا، کیا تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا؟ الہذا جمعتنا۔ اللہ رب العزت کا غضب بھڑکا، اللہ رب العزت کا جوش انتقام آیا۔ اللہ رب العزت نے اس کے بعد سورہ لہب نازل فرمائی اور کائنات کے آخری دن تک اس کے اوپر پٹخار رکھ دی، تبت یدا ابی لہب و تب، اے ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو ہلاک و برباد ہو جائے۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، تیرا مال تیرے کوئی کام نہ آئے گا، تیری محنت تیرے کوئی کام نہ آئے گی۔ سیصلی نارا ذات لہب، ہم تجھے آگ کی لکڑیوں کا ایندھن بنائیں گے، ہم تجھے جہنم کی آگ میں ڈال دیں گے۔ پھر اس کے بعد یہاں سے یہ کہنے کے بعد لوگ اپنی اپنی راہوں پہ چلے جاتے ہیں۔ حضور یہاں سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم عمومی طور پر لوگوں کو اب دعوت دین دے رہے ہیں۔ اب یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مظالم کی انتہا کی جا رہی ہے۔ آپ راستے سے گزر رہے ہیں، دعوت دین کو پہنچانے کے لیے آپ کی راہ میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، عقبہ ابن ابی معیط جیسا ظالم اور سرکش انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پہ اونٹ کی اوجڑی لا کے رکھ دیتا ہے۔ آپ سرے بازار مکہ چلتے ہیں، آپ کے اوپر کچرا پھینکا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر کہا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہا جاتا ہے، آپ کو مجنون کہا جاتا ہے، آپ کو پاگل کہا جاتا ہے، آپ کے اوپر لالچ کا تانا دیا جاتا ہے۔ یہ کہا جاتا ہے اگر تم کو بچی پسند ہے، ہم پورے عرب میں سے تلاش کر تمہیں جو سب سے اچھی خوبصورت بچی دکھے گی ہم ان سے نکاح تمہارا کرا دیں گے، لیکن تم اس دعوت تبلیغ سے باز آ جاؤ۔ اگر تمہیں مال چاہیے ہم تمہیں مال دے دیں گے، لیکن تم اس تبلیغ کی دعوت سے باز آ جاؤ۔ اگر تمہیں پیسہ چاہیے، سرداری چاہیے، ہم تمہیں پیسہ دیں گے، سرداری دیں گے۔ ہم اعلان کرتے ہیں کہ آج سے آپ ہمارے سردار ہو، لیکن تم اس دعوت تبلیغ سے باز آ جاؤ، اس کو نہ پھیلاؤ، ہمارے بتوں کو برا بھلا نہ کہو، ہمارے بتوں کی عبادت سے ہمیں نہ روکو، ہمیں یہ اس طرح کا پیغام نہ دو۔ یہ کہہ کر لوگوں نے آسائش دی۔ وہ لوگ جو آج تک آپ کو صادق کہا کرتے تھے، وہ لوگ جو آج تک آپ کو امانت دار کہا کرتے تھے، وہ لوگ جو آپ کو آپ کی سچائی کی قسمیں کہا کرتے تھے، اور وہ لوگ جو آپ کے پاس اپنا مال و منال امانت کی غرض سے لا کے دیا کرتے تھے، آج کے دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آنکھوں میں کانٹے کی طرح چبھ رہے تھے۔ ان کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینا انعام جیسا تھا۔ حضور کو تکلیف دی جا رہی ہے۔ سوچئے یہ جو دین ہمیں ملا ہے، یہ جو قربانیوں کے ساتھ ہمیں دین ملا ہے، آگے کے جمعے میں، آنے والے جمعے میں میں آپ کے سامنے مظالم کی وہ داستان اور پھر ابتدا میں جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے
حضرت ابو ذر غفاری، حضرت خباب بن الارت، حضرت بلال حبشی اور دیگر وہ لوگ، حضرت عمار بن یاسر، حضرت یاسر، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر وہ لوگ جن کو اسلام کے لیے قربانیاں دینی پڑی۔ اسلام کے سب سے پہلے شہداء کون ہیں؟ اسلام نے کن کو کس طریقے سے ستایا گیا، کس طریقے سے مارا گیا، وہ آنے والے جمعے میں اس کی تاریخ اور المناک تاریخ آپ کے حوالے کروں گا۔ لیکن یہ پیغام آج کے اس دن سے ہمیں یہ لینا ہے کہ اس دین کے لیے ہمیں بہت قربانیاں دینی پڑی ہے۔ اس دین کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے بہت آزمائشیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اس دین کے لیے انبیاء کی بھی قربانیاں لی ہیں، ان کی بھی آزمائش کی ہے۔ اس دین کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آل اولاد کا خاتمہ کر دیا۔ آپ ہمیشہ وہ کربلا کا واقعہ سنتے ہیں، 47 اہل بیت کو شہید کیا گیا اس دین کے تحفظ کے لیے، اس دین کے تحفظ کے لیے، ناموس رسالت کے لیے، اس دین کی بقا کے لیے۔ صحابہ کرام کو مختلف طریقے سے اذیتیں دی گئی، ان کو پریشان کیا گیا، ان کو مارا گیا، ان کو ستایا گیا، ان کو کس طریقے سے تکلیف دینی چاہتی تھی دی گئی۔ پھر اس کے بعد یہاں تک کہ کھانا پینا تک بند کر دیا گیا، یہاں تک کہ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے 3 سال شعب ابی طالب کے یہاں مسلمانوں کے لیے کھانے کے پاس کھانا نہیں ہوتا تھا، پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہوتا تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک روز بہت بھوک لگنے پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ سے کہا جاؤ کھانے کے لیے کچھ لے آؤ، جبکہ مکہ والے ان کا سوشل بائیکاٹ کر رہے تھے۔ اس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بکری کی کھال لائی جاتی ہے، صحابہ کرام اس بکری کی کھال کو دھو کر اپنی پیٹ کی بھوک کو انہوں نے مٹایا ہے۔ اس تک جا کر یہ دین ہم تک پہنچا ہے، یہ دین یوں ہی نہیں آ گیا۔ اس دین کی قدر کیجئے، اس دین کے لیے قربانی دینے کا مادہ اپنے دلوں میں پیدا کیجئے۔ یہ وہ لوگ جن کی وجہ سے اس دنیا کو بنایا گیا ہے، جن کی وجہ سے یہ کائنات کو سجایا گیا ہے۔ لولاک لما خلقت الافلاک، اگر آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا اے معزز پیغمبر تو میں کائنات کی کسی چیز کو پیدا نہ کرتا۔ ان کے لیے یہ آزمائشیں ہیں۔ آج ہم پیٹ بھر کے کھا لیتے ہیں، آج ہم ایئر کنڈیشنوں میں سو جاتے ہیں، آج ہمارے پاس اچھی سواریاں ہیں، آج ہمارے پاس مال و دولت ہے، جائیداد ہے، سب کچھ ہے، لیکن بتائیے حقیقی معنوں میں کیا دین کے لیے قربان کرنے کا، دین کے لیے مر مٹنے کا، اپنی ذات کو، اپنے مال کو، اپنی مالال کو، اپنے آل اولاد کو دین کے لیے قربان کرنے کا جذبہ کیا ہمارے دلوں میں آج بھی باقی ہے؟ اگر نہیں ہے تو اس دین کی عظمت کو سمجھیے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون۔ یہ جو دین، یہ جو ایمان ہمارے لیے جو سونپا گیا ہے، ہمارے قلوب میں ڈالا گیا ہے، اللہ کے نزدیک اس دین کی بہت اہمیت ہے۔ لہذا اس دین کی عظمت کو سمجھیے، اس دین کے بقا کے لیے کوششیں کیجیے، اپنی ذات کی قربانی دیجیے، اپنے مال کی قربانی دیجیے، اپنے آل اولاد کی قربانی دیجیے، لیکن اس دین پر کوئی سمجھوتا نہ کیجیے، بالخصوص اپنی خواہشات کے تلے اس دین کی قربانی نہ دیجیے، احکام شریعت کے طاق پہ نہ رکھیے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ پاک ہمیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم نے، تمام صحابہ کرام نے، اولیاء اللہ نے، مشائخ نے، بزرگان دین نے اس دین کو ہم تک پہنچانے میں جو کو قربانیاں دی ہے، جو عظیم ترین کردار ادا کیے ہیں، اللہ پاک پوری امت کی طرف سے ان کو اس کا اجر جزیل عطا فرمائے۔ پوری امت کی طرف سے اللہ پاک انہیں جنت کے اعلیٰ ترین مقامات عطا فرمائے۔ اللہ پاک پوری امت کی طرف سے ان کے درجات کو بڑھائے، اور اللہ پاک ہمیں دین اسلام پر مضبوطی سے استقامت کے ساتھ جمنے کی توفیق میں رحمت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا الکریم محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔